وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ السلام. حقیقت میں زندگی اسی نے پائی ہے، حقیقت میں زندگی اسی نے پائی ہے جس کو موت مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے. مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات بتلائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات بتلائی ہے، جس کو مل گئے مصطفیٰ اسی کی کل خدائی ہے. اگر دونوں عالم میں مطلوب آرام ہے، اگر دونوں عالم میں مطلوب آرام ہے، ارے ناداں ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو پڑھ کر درود محمد پہ، نصیب کیسا بھی ہو پڑھ کر درود محمد پہ، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. سارے ساتھی بآواز بلند عقیدت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز واجب الاحترام، آج کا ببرکت پروگرام شہدائے ختم نبوت کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے. وقت مختصر سا ہے، ایک دو باتیں 1-2 منٹ میں ہی کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے. یہ عقیدہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر جتنے دنیا میں لوگ آنے تھے ان سے اپنی توحید کا اقرار کروایا، اور جتنے نبیوں نے دنیا میں آنا تھا اللہ نے عالم ارواح کے اندر ان سب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کروایا. یہ عقیدہ اتنا اہم تھا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ صحابہ کی قربانیاں لگی ہیں. اسی عقیدہ ختم نبوت کی ایک جھلک دیکھتے چلے جائیں. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس کی گرفتاری میں آئے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. مسلمہ کذاب نے اسے پکڑا، کہا کہ اے حبیب اگر تو مجھے نبی مان لے اور اتنا لوگوں میں اعلان کر دے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، میں بھی نبی ہوں، میرے ساتھ مسلمہ نبی ہے، میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں کہ جتنی سلطنت میری ہے آدھی تیری ہو جائے گی، میری مرنے کے بعد سارے یمامہ کا حکمران تو بن جائے گا. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے یہ جملے سنے، فرمایا مسلمہ سن لے، میرا عقیدہ میرا نظریہ یہ ہے، تو دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. آمنہ کے لال پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. مسلمہ نے پکڑا، پاؤں کی انگلیوں کو کاٹا، کہا ابھی ٹائم ہے، مجھے نبی مان لے، تجھے چھوڑ دوں گا، میری پیشکش باقی ہے. وہیں پھر زور سے کہا اے مسلمہ سن لے، میرا عقیدہ میرا نظریہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، اللہ نے انہیں بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب روئے زمین پر کوئی اور نبی بن کر نہیں آ سکتا، میرا یہ نظریہ ہے. اس نے پاؤں کو کاٹا، پھر پوچھا حبیب مجھے نبی مانتا ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر پیرانوں کو کاٹا، پنڈلیوں کو کاٹا، وجود کٹتا چلا گیا. ہر ٹکڑے پہ حضرت حبیب کہتے چلے گئے میں تجھے نبی نہیں مانتا، یہاں تک کہ زبان کو بھی کاٹا. پھر پوچھا مجھے نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے پھر بھی نبی نہیں مانتا. اسی حال کے اندر جان دے دی ہے. یہ اطلاع چلتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر حضرت حبیب کی والدہ ام حبیب کو ملتی ہے. بتلایا گیا تیرے بیٹے کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تیرے بیٹے کا وجود قیمہ قیمہ بنتا چلا گیا. پوچھا یہ قربانی کیوں لگی ہے؟ بتلایا گیا کہ مسلمہ نے کہا مجھے نبی مان لے، تجھے چھوڑ دوں گا،
انکار کر دیا، وجود کے ٹکڑے گوارا کر لیے، وجود کا قیمہ بنوانا گوارا کر لیا، لیکن مسلمہ کو نبی نہیں مانا۔ ماں نے یہ جملے سنے، اسی ٹائم کہا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، بیٹا جان دے دینا، لیکن محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دینا۔ یہ قربانیاں اس دور سے چلی ہے، اس لیے کہتے ہیں اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا ہے خون صحابہ نے پھر اس کے اندر بہار آئی۔ یہ وہ تحریک، وہ جو ختم نبوت کے عنوان پر قربانیاں چلی ہے، آپ صرف 1953 کی تحریک کی ایک جھلک کو دیکھتے چلے جاؤ۔ دنیا میں جب بھی کسی جماعت کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، لوگ اعلان لا تعلقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچوں کے اسلام رسالے کے اندر عشق قیدی کے عنوان سے ایک تحریر، ایک رسالہ شائع ہوا ہے، کشتوار چلا، اس کے اندر لکھا تھا کہ جناب جب 1953 کی تحریک چلی، ملک کے اندر اعلان ہوا کوئی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں میں گنگا ہسپتال کی چھت پہ کھڑا تھا، میں نے ایک لشکر کو، میں نے ایک جناب جلوس کو آتے ہوئے دیکھا، آگے اعلان ہوا کوئی محمد عربی کی ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائے گولیاں چلے گی، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ لوگ توڑ توڑ کے آئے، کہا گولیاں تم چلاؤ، ہم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنی جوانیاں لٹانے آئے ہیں، اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا گولیاں چلتی رہی، نوجوان آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنی جان لٹاتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے کوئی بھاگنے والا، کوئی چھپنے والا، کوئی اعلان لا تعلقی کرنے والا نظر نہیں آیا، پورا والا جلوس شہید ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، اس کے ساتھ 5-6 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا اور لوگوں میں بھی جلوس کے ساتھ چلا تھا، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے چلا تھا، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنی جان دینے کے لیے چلا تھا، لیکن یہ نوجوان تھے، یہ تیز توڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، میں بوڑھا تھا پیچھے رہ گیا، گولی تم چلاؤ، میں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنا بڑھاپا ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جب میں چلا، میں نے اپنی بہو کو کہا کہ مجھے واپسی کا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ میری بہو نے اپنے 5 سال کے بچے کو لیا، غسل کیا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا، تیل لگایا، کہا بابا جی جا رہے ہو، میرے بچے کو بھی لیتے جاؤ، یہ بھی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر عقیدہ، اپنے ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا نظریہ بھی یہی ہے، محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، جہاں آپ جان دینا میرا بچہ وہی جان دے گا۔ کہا ہم نعرہ لگاتے ہیں گولی تم چلاؤ، کہا انہوں نے نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت، گولیاں چلی، 100 سال کے لگ بھگ عمر کا بوڑھا بھی جان دے گیا، بچہ بھی جان دے گیا، بتا کر گئے ہیں ہم جوانیاں لٹا سکتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کرا سکتے ہیں، بچے یتیم کرا سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے، فرما دے یہ ہاتھی، نعرہ تکبیر۔ ٹائم نہیں ہے، آخری بات یہی ہے، اسی منظر پر ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، میں نے اسی عالم میں دیکھا ایک برات گزرتی ہے، اس برات سے عورت پوچھتی ہے کہ یہ لاشیں کیوں پڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو کس جرم کے اندر شہید کیا گیا ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے۔ اس ٹائم اعلان ہو چکا ہے کوئی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائے، کوئی آواز نہ لگائے، انہوں نے نعرہ لگایا ہے، یہ جرم ہے، اس جرم کے بدلے میں انہیں جان دینی پڑ گئی ہے۔ وہ عورت پیچھے پلٹتی ہے، براتیوں کو خطاب کر کے کہتی ہے لوگوں سنو، میں تو چلی تھی اپنے بیٹے کی شادی کرنے، میں تو چلی تھی بہو کو لانے، میں نے تو سپنے سجائے ہوئے تھے کہ اللہ مجھے پوتے دے گا، مجھے پوتیاں دے گا، انہیں اپنی گود میں کھلاؤں گی، لیکن اب بات آ چکی ہے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی۔ میں تم لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، جو پلٹ کر جانا چاہے چلا جائے، اپنے بیٹے کو گھوڑے سے اتارا، ہاتھ پکڑا، لوگوں کے سامنے کھڑا کیا، کہا چڑھاؤ
رسول اللہ کی ختم نبوت کا ہم سارے دفاع کرتے رہیں گے، کرتے رہو گے۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ آخری بات، آج کا غزہ کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے پڑھا جب کشمیر کا مسئلہ تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے وقت کے حکمرانوں کو پیغام دیا کہ میری مجلس احرار کے کارکن 50,000 سے زائد کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ آج کے وقت کے حکمرانوں کو، اقتدار میں بیٹھنے والوں کو، جنرلوں کو میں اس مجلس کے احرار کی وساطت سے پیغام دے رہا ہوں، تم آگے بڑھو، مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرو، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کرو۔ مجلس احرار کا ہر کارکن، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا مسجد اقصی کے دفاع کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے، تمہارے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہو؟ دعا ہے جو کچھ کہا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔